کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، ارے اللہ، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و قالو قد حاجت روئے زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تقیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمانے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کی موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ، غنی روزے سیاہے پیر کنعان را تماشا کن، کہ نور دید اش روشن کن چشم زلیخا۔ مخاطب کرنے والے تھے جو آپ کو کئی مرتبہ مخاطب کیا ہے، لیکن ہوا یہ کہ ان کو کوئی ضروری کام آ گیا تو ہم نے انتخاب کیا ان کی جگہ ایک برق رفتار مقرر کا۔ تو برق رفتار مقرر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سب ان سے واقف ہیں، ہر پہلے جمعہ کو ان کا خطاب ہوتا ہے واعظ میں، جمعہ کے واعظ میں ہر پہلے جمعہ کو خطاب ہوتا ہے، تو جو حضرات جمعہ پڑھے ہیں یا پہلا تو وہ تو واقف ہی ہیں، اور انہوں نے اتنا دلچسپ عنوان دیا ہے کہ اقبال اور شبلی کا فکری تعلق۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہاں شبلی سے کتنے لوگ واقف ہیں، اقبال سے تو بہت سے واقف ہیں، اور شبلی کا تعلق کیوں رکھا گیا ہے یہ جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ فکری تعلق کتنا زیادہ ہے۔ بہرحال اس اعلان کے بعد ایک اور اعلان سن لیجئے کہ انڈو یو ایس ہاسپٹل ہے ایک، اس میں مسعود صاحب پروفیسر مسعود یہاں آتے ہیں، وہ بھی نو یور نیشن اینڈ نیشنل بجٹ 2017 یہ اردو ہال میں مخاطب کر رہے ہیں، کل یعنی 9 فروری کو 6:30 بجے، 6:30 بجے جیسی مغرب کی نماز ہوگی کچھ ریفریشمنٹ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ خطاب ہوگا ان کا۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیے کہ ہم لوگوں میں بجٹ کے تعلق سے کتنا شعور ہے۔ میرا جتنا خیال ہے اوسط درجے کا آدمی بھی شعور سے واقف نہیں ہے، اوسط درجے کا تعلیم یافتہ، تو لہٰذا بہت اہم خطاب ہے، ضرور شرکت فرمائیے۔ جمعرات یعنی کل 9 فروری کو 6:30 شام میں
پروفیسر محمد مسعود وہ خاطب کریں گے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ انکم ٹیکس کے ایک صاحب کو بلایا ہے انہوں نے، اور وہ جو ہے ایم موہن بابو IRS ہے، وہ انڈین ریونیو سروس کے ڈپٹی ڈائریکٹر، ضرور تشریف لائے ہم۔ اور ایک اعلان ہے، ہمارے اردو کے بہت ہی محسن ڈاکٹر راج بہادر گوڑ، جب انتقال ہوا ان کا تو اس سے پہلے ان کو پارلیمنٹ سے کچھ بڑے اماؤنٹس ملے، تو اس میں انہوں نے 3 لاکھ روپے کا ایک ٹرسٹ بنایا جو صرف اردو بچوں کے لیے ہے، اور وہ اردو بچوں کے لیے اس طرح ہے کہ اسکولوں کو لکھ دیے جاتے ہیں اردو میڈیم کے، وہاں فرسٹ سیکنڈ جو آتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، وہ وظیفہ دیا جاتا ہے، گفٹ کے طور پہ کچھ امداد کی جاتی ہے۔ بہرحال مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگلے محفل کا اقبال شناسی کا جو نظم کا تجزیہ ہے وہ جناب سید امتیاز الدین کا ہے، وہ سید امتیاز الدین صاحب کا ہے، اور ان کا عنوان ہے اقبال کی ایک نظم کا تجزیہ۔ ویسے ڈاکٹر محمد حمید اللہ حیدرآباد کے نام بسپور ہفتے کے دن مخاطب کر رہے ہیں جناب سید اسلام الدین مجاہد، اور درس قرآن مجید انیس الدین صاحب کا ہوگا اتوار کے دن دوپہر میں CD سنائے جائیں گے، اور انسانی حقوق شریعت اسلامی کی روشنی میں ڈاکٹر محمد متین الدین خادری مخاطب کریں گے۔ یہ شریعت انفارمیشن کی 661ویں نشست۔ متین الدین خادری صاحب سے آپ واقف ہیں، پبلک سروس کمیشن ممبر ہیں، اور ہمارے ہاں کئی مرتبہ مخاطب کر چکے ہیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک الملک ہے، توتی الملک ہے، تنزع الملک ہے، جس نے لفظ کن سے اس کون و فساد کو وجود بخشا۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ عزیزان گرامی، 19ویں صدی کے نصف آخر میں دو ہندوستان میں عبقری شخصیت پیدا ہوئی۔ ان میں سے ایک کا نام علامہ شبلی نعمانی ہے، اور دوسرے کا نام علامہ اقبال ہے۔ ان دونوں کے درمیان کس طرح فکری تعلق بنتا ہے، اس محفل کا یہی عنوان ہے، اور اسی موضوع پر کچھ مطالعے کی روشنی میں بات کی جائے گی۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے انتظامی کمیٹی کا، کہ ان لوگوں نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا، بالخصوص جناب غلام یزدانی ایڈوکیٹ، سینئر ایڈوکیٹ کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھ جیسے کامل اور ایک چھوٹے اور کم عمر شخص کو
ایسی جگہوں پر لا کر بیٹھا دیتے ہیں، اور اتنا بڑا موضوع ہے، پتہ نہیں اس کا حق ادا ہوگا یا نہیں ادا ہوگا، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ باتیں ہیں، بڑوں کا حکم ہے، اور دونوں شخصیات سے قلبی لگاؤ ہے، تعلق ہے، علامہ شبلی سے بھی اور علامہ اقبال سے بھی۔ ان دونوں کے پس منظر میں اگر جائیں گے، دونوں کا پس منظر کہیں برہمن ہے تو کہیں ٹھاکر ہے۔ دونوں کا پس منظر ایسا ہے کہ دونوں غیر مسلم ہیں، ان کے آباء و اجداد۔ علامہ شبلی نعمانی کے بھی آباء و اجداد غیر مسلم ہیں، اور علامہ اقبال کے بھی آباء و اجداد غیر مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون سی جگہ، کس جگہ اللہ تعالیٰ پھول کھلا دیں، کہاں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو اور اپنی چیزوں کو کہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈال دیں، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال علامہ شبلی نعمانی علامہ شبلی نعمانی 3 جون 1857 موضع بندول ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ اس دن پیدا ہوئے جس دن اعظم گڑھ میں ضلعی جیل کے فاٹک کو وہاں کے مجاہدین آزادی نے توڑ ڈالا تھا۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ، علامہ شبلی نعمانی کے جو والد تھے، یہ اعظم گڑھ کے بہت ہی نامور اور کامیاب وکیل تھے۔ علامہ شبلی نعمانی اسی گھر میں، یعنی شیخ حبیب اللہ کے گھر میں جنم لیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کے والد نے اپنے بیٹے کا نام شبلی اس وجہ سے رکھا تھا، اس صوفی شبلی کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا۔ بہرحال علامہ شبلی نعمانی اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں علم حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد چشمہ رحمت غازی پور ایک جگہ ہے، وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ ایک قابل، ایک نامور عالم مولانا فاروق صاحب چریا کوٹی ان کے درس میں شریک ہوتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے خود لکھا ہے اپنے مقالات کے اندر کہ میں نے معقولات اور منقولات کی ساری کتابیں مولانا فاروق صاحب چریا کوٹی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہیں۔ مولانا فاروق صاحب چریا کوٹی اس دور کے پائے کے عالم تھے، اور مولانا فاروق صاحب چریا کوٹی کے ایک بڑے بھائی تھے عنایت رسول صاحب چریا کوٹی، وہ مولانا فاروق صاحب چریا کوٹی کے استاد ہیں، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سر سید احمد خان کے بھی استاد ہیں۔ سر سید احمد خان نے مولانا فاروق صاحب چریا کوٹی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم درس دونوں ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ مولانا فاروق صاحب چریا کوٹی رحمت اللہ علیہ نے شبلی کی فکری اور شبلی کی اہمیت کو، اور شبلی کو علماء اسلام سے، اور شبلی کو اسلام کی عظمت سے، اور شبلی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی محبت میں شبلی کو اتنا تیار کر دیا تھا کہ خود وہ کہا کرتے تھے کہ انا اسد وانت شبلی، میں تو شیر ہوں اور تو شبلی ہے۔ شبلی کے معنی ہوتے ہیں شیر کا بچہ، شبلی کے معنی ہوتے ہیں انا اسد وانت شبلی، تو شیر ہے، میں شیر ہوں اور تو شیر کا بچہ۔ یہ مولانا فاروق صاحب چریا کوٹی رحمت اللہ علیہ شبلی کے تعلق سے یہ کہا کرتے تھے۔ اب علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ، چنانچہ یہ نعمانی کا جو لقب ہے یہ مولانا فاروق صاحب چریا کوٹی رحمت اللہ علیہ نے علامہ شبلی نعمانی کو دیا۔ علامہ شبلی نعمانی 1857 کی پیدائش ہے ان کی، اس کے بعد
مولانا فاروق صاحب چریا کوٹی رحمتullah علیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ لاہور پہنچتے ہیں. وہاں پہ وہ فیض الحسن صاحب اور اسی طرح واپسی میں رامپور میں مولانا ارشاد حسین صاحب سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور پھر اس کے بعد یعنی 1876 تک علامہ شبلی نعمانی رحمتullah علیہ نے عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم، حدیث و قرآن کی تعلیم انہوں نے مکمل کی. علامہ شبلی نعمانی رحمتullah علیہ کی تعلیم مکمل ہوتی ہے 1877 کو. 9 نومبر کو علامہ اقبال رحمتullah علیہ پیدا ہوتے ہیں. اس طرح 20 سال کا وقفہ ہے علامہ شبلی نعمانی رحمتullah علیہ کی جہاں پہ تعلیم مکمل ہوتی ہے. علامہ اقبال رحمتullah علیہ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد شبلی علی گڑھ پہنچ جاتے ہیں. سر سید کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر ہوتے ہیں. سر سید احمد خان کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب تک اعظم گڑھ میں تھا تب تک میری فکر میں اتنی جلا پیدا نہیں ہوئی تھی، مگر جب میں سر سید کے پاس پہنچا اور ان کی کتابوں کا جب میں نے مطالعہ کیا، ان کی تاریخی اور ادبی کتابوں کا جب میں نے مطالعہ کیا تو میری دنیا ہی بدل گئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں. چونکہ جب اعظم گڑھ میں تھے تو وہ مسالک کے اندر، مذاہب کے اندر مقلد اور غیر مقلد کے اختلاف میں پڑے ہوئے تھے اور اس طریقے سے متشدد حنفی کہلائے جاتے تھے. لیکن جب وہ علی گڑھ میں پہنچتے ہیں اور عربی اور فارسی کے جب پروفیسر مقرر ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی دنیا بدل جاتی ہے. اس وقت ان کی دنیا بدل جاتی ہے. چنانچہ 1885 عیسوی میں انہوں نے ایک مثنوی صبح امید کے نام سے ایک مثنوی لکھی. اس میں قوم کی کیا حالت تھی، قوم کس حالت پہ ہے اور قوم کو کیا ہونا چاہیے. جس نے شیراز اور اصفہان کو فتح کیا، جس نے یونان اور مصر اور روما کو اپنے ماتحت کر دیا، وہ قوم اس وقت پسماندہ کہی جا رہی ہے. وہ قوم اس وقت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انگریزوں کے ظلم و ستم اس کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں اور یہ قوم بالکل پسماندہ ہو رہی ہے. اس کی ترقی کی ساری راہیں اور ارتقاء کی ساری راہیں اسے مسدود کر دی جا رہی ہیں. لیکن شبلی کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ یہ قوم ایک نہ ایک دن اٹھے گی. اس پوری مثنوی صبح امید کے اندر علامہ شبلی نعمانی رحمتullah علیہ نے یہ بات کی. وہیں پہ پروفیسر آرنلڈ یہ علی گڑھ کالج میں تھے. شبلی نے وہیں پہ ان سے یورپ کے بارے میں، مغرب کے بارے میں، انگریزی کے بارے میں، انگریزی علوم کے بارے میں، بڑے بڑے ادیبوں اور مفسروں کے بارے میں جو یورپ کے تھے ان سے ان کو جو ہے آگاہی ہوئی. اور پروفیسر آرنلڈ ہی ایک ایسے شخص ہیں کہ انہوں نے ہی علامہ شبلی کا تعارف علامہ اقبال سے کرایا. کس طرح کرایا؟ علامہ اقبال جب جو ہے سیالکوٹ کی گلیوں سے نکل کر لاہور کی گلیوں میں پہنچتے ہیں، لاہور کالج میں جب داخلہ لیتے ہیں، وہاں سے بی اے کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں. ایم اے کے اندر پروفیسر آرنلڈ یعنی غالباً 1896 یا 97 کا سن ہے، اس سن میں وہاں پہ پروفیسر آرنلڈ علامہ اقبال کو مغرب کے بارے میں، یورپ کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہیں پہ علامہ شبلی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. یقین مانیے یہی ایک ایسا موڑ ہے کہ علامہ اقبال شبلی سے شناخت ہوتے ہیں اور پروفیسر آرنلڈ جس سے شبلی نے بھی اپنا علم حاصل کیا ہے اور آرنلڈ نے شبلی سے بھی علم حاصل کیا ہے. اس طریقے سے دونوں معاملہ یہاں پہ جو ہے اکٹھا ہوتا ہے. اس کے بعد جب علامہ اقبال نے 1901 کے اندر اپنی ایک کتاب لکھی علم الاقتصاد کے نام سے، یہ نثری کتاب ہے علامہ اقبال کی. انہوں نے علم الاقتصاد کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو علامہ شبلی نعمانی کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کی زبان و بیان کی اصلاح کر دیجئے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمتullah علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی رحمتullah علیہ نے علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب پر یعنی علم الاقتصاد پر علامہ اقبال نے، علامہ شبلی رحمتullah علیہ نے اس کی بیان اور اس کی جو ہے زبان کی اصلاح فرمائی. اور کچھ باتیں کیا ہے علامہ اقبال کے
تعلق سے لکھا بھی. یہ جو ہے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں. ایک جگہ خط کے اندر سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال بہت کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب علامہ شبلی نعمانی آ جائیں تاکہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. ادھر اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 1898 عیسوی میں سر سید سے اختلاف کر کے اور اسی میں سر سید احمد خان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. اختلاف کر کے علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے دیا اور وہاں سے وہ اعظم گڑھ چلے آئے. اس سے پہلے انہوں نے سیرت النعمان لکھ دی تھی, المامون کتاب لکھی تھی, سینکڑوں مضامین انہوں نے لکھ دیا تھا, مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم نامی کتاب بھی لکھ دی تھی. اور اعظم گڑھ جب پہنچتے ہیں تو اعظم گڑھ میں بہت دنوں سے جو کتاب الفاروق لکھ رہے تھے اس فاروق کی تکمیل جا کر انہوں نے اپنے گھر کے اندر کی اور فاروق کو مکمل کیا. ادھر جو ہے بلگرامی نامی دو بھائی تھے جو حیدرآباد میں رہا کرتے تھے, بڑی عظیم شخصیت تھی حیدرآباد کی. ان دونوں بلگرامی بھائیوں نے علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ حیدرآباد چلے آئیے. چنانچہ علامہ شبلی نعمانی 1901 کے اندر حیدرآباد تشریف لاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو نظام سلطنت آصفیہ کی قدردانی, دوسرے بلگرامی بھائیوں کی محبت اور تیسرے والد کا جو قرضہ ہے اس قرضے کی ادا کرنے کی اتنی فکر ہوئی کہ مجھے حیدرآباد آنا پڑا. چنانچہ وہ حیدرآباد میں جب آتے ہیں سر رشتہ علوم و فنون کی ندامت پر فائز ہوتے ہیں. نظام سلطنت آصفیہ نے ان کی بڑی قدر کی. انہوں نے حیدرآباد میں آ کر الغزالی اور الکلام لکھا اور اسی درمیان داغ دہلوی حیدرآباد کے اندر پورے گلے گلزار کی طریقے سے پھل رہے تھے. علامہ شبلی بھی وہاں پہنچتے ہیں اور اسی درمیان علامہ اقبال بھی داغ دہلوی سے اصلاح لیتے ہیں. داغ دہلوی سے اسی درمیان کیا ہے اصلاح لیتے ہیں. اور یہ ایسا ایک فکری تعلق ہے کہ داغ کے پاس علامہ شبلی نعمانی بھی پہنچتے ہیں, داغ کے پاس علامہ اقبال کا کلام بھی پہنچتا ہے اور اسی حیدرآباد کی سرزمین پر الغزالی اور الکلام اور اس طریقے سے سینکڑوں مضامین جو علامہ شبلی نعمانی کے قلم سے نکلے وہ سلطنت آصفیہ کی مرہون منت ہے اور دو بلگرامی بھائیوں کی محبت ہے کہ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ حیدرآباد کی سرزمین سے وہ چیز جو اخذ کی اور وہ چیز دیا. اب اس کے بعد علامہ اقبال وہاں سے یعنی لاہور کالج سے لندن کی طرف رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ بیرسٹر بنتے ہیں. اس کے بعد وہ جرمن کی طرف رخ کرتے ہیں, جرمن میں جا کر ایرانی الہیات پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں. آپ کو سن کر یہ تعجب ہوگا کہ علامہ اقبال نے اپنے اس پی ایچ ڈی کے مقالے میں اگر اردو کتابوں کا حوالہ لیا ہے تو خاص طور سے الغزالی اور الکلام کا حوالہ لیا ہے, جبکہ انہوں نے وہ مقالہ انگریزی زبان میں لکھا تھا, مگر علامہ شبلی نعمانی کی وہ کتاب الغزالی اور اسی طریقے سے وہ کتاب الکلام ان دونوں کا حوالہ لے کر علامہ اقبال نے مغرب کے لوگوں کو علامہ شبلی نعمانی کو تعارف کرایا کہ دیکھو ہندوستان کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس نے الغزالی اور الکلام لکھا. یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ علامہ اقبال مولانا روم سے متاثر ہے اور اسی طریقے سے علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ بھی مولانا روم سے متاثر. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے سوانح مولانا روم لکھی. علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے روم کا سفر کیا, قسطنطنیہ کا سفر کیا, مصر کا سفر کیا اور یہ سفر نامہ مرتب کیا اور ان دونوں کے درمیان ایسی مطابقت پیدا ہوتی ہے کہ یہ دونوں ایک ہی جگہ نظر آتے ہیں. اب اس کے بعد 1911 کے اندر سجاد حیدر یلدرم نے دلی کے اندر ایک کانفرنس کرائی. دہلی کے اندر ایک کانفرنس ہوئی. علامہ شبلی نعمانی کے بہت سارے شاگرد ہیں, سید سلیمان ندوی ہیں, حمید الدین فراہی ہیں, اقبال سہیل ہیں, معین الدین ندوی ہیں, اسی طرح اور بھی دیگر لوگ ہیں. اور علی گڑھ کے اندر سجاد حیدر یلدرم, مولانا عبدالحق, بابائے اردو مولانا عبدالحق اور بھی بہت سارے ایسے بڑے بڑے نام ہیں کہ اگر ان کو نکال دیا جائے تو اردو دنیا پھیکی نظر آتی ہے.
اردو دنیا کیا ہے پھیکی نظر آتی ہے جو علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ سے متاثر ہے. اور آپ کو جان کر یہ بھی تعجب ہوگا کہ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی فکر سے استفادہ کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہیں. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی فکر سے استفادہ کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ ساتھ سجاد حیدر یلدرم، اسی طرح مولانا عبد الماجد دریابادی، حسرت موہانی، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ سے فکری ایک گہرا ربط رکھا. اور سید افتخار حسین کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر شبلیات کا مطالعہ کیا جائے، الفاروق، المامون، الغزالی، الکلام، سیرت النبی اور گزشتہ مسلمانوں کی تعلیم، یہ سب کا اگر کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے بعد علامہ اقبال کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے، کلیات اقبال کا مطالعہ کیا جائے، تو کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شبلی علامہ اقبال کی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، گرچہ کہ ان کا معاملہ شجر، ان کا درخت جو ہے اتنا اونچا پھیل گیا کہ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کو کم لوگ جانتے ہیں اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو زیادہ جانتے ہیں. 1911 میں جب سجاد حیدر یلدرم نے دہلی کے اندر کانفرنس کرائی اور اس میں خصوصاً علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کو بلایا، علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اسی کانفرنس میں علامہ اقبال کو ترجمان حقیقت کا لقب دیا. اسی میں ان کو جو ہے لقب دیا، ترجمان حقیقت جو ہے قرار دیا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو. اور اسی اجلاس کے اندر علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو علامہ اقبال کو پھولوں کا ہار پہنایا. اور اسی اجلاس میں بقول سید سلیمان ندوی کے کہ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ آزاد اور حالی کی خالی کرسیوں کو بھرے گا اور یہ ایک دن ایسا تناور درخت بنے گا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت علامہ اقبال کی بھرپور تائید کی اور بھرپور ان کو ابھارا. یہ فکر جو ایسی پیدا ہوئی، علامہ اقبال اس وقت جو ہے ابھی زیادہ ان کی شاعری جو ہے عروج پر نہیں تھی، ابھی شاعری کا وہ معاملہ ابھی علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابھی ان کی شاعری کے بالوں پر نہیں نکلے تھے کہ علامہ اقبال، علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بصیرت دی اور ان کو یہ بتائے. خاص طور سے علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی اگر حیات شبلی پڑھی جائے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، ان کے مقالات کا مطالعہ کیا جائے اور اسی طرح مقالات اقبال کا مطالعہ کیا جائے، اسی طرح کلیات اقبال کا مطالعہ کیا جائے، تو ایک بات بڑی اہم نکلتی ہے کہ دونوں کے دونوں نوجوان ادیبوں کو، نوجوان مصنفوں کو، نوجوانوں لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ علامہ اقبال کا وہ بڑا مشہور شعر ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. یہ علامہ اقبال نے یہ شعر جو ہے پڑھا اور علامہ شبلی کی جب کتابوں کا آپ نثر کے اندر مطالعہ کریں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جگہ جگہ انہوں نے بات کی. چنانچہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک علامہ شبلی نعمانی ندوہ کے اندر رہے، ندوہ کے چار چاند لگانے میں علامہ شبلی نعمانی کا حق ہے. ندوہ کے وہ معتمد بنائے گئے. جب 1905 سے یہاں سے وہ جاتے ہیں حیدرآباد کی سرزمین کو، وہ خیرباد کہتے ہیں، تو ندوہ کے وہ معتمد بنائے جاتے ہیں اور ندوہ اس کے بعد اس ترقی پہ پہنچتا ہے اور بڑے بڑے ندوی اور بڑے بڑے لوگ کیا ہے وجود میں آتے ہیں، بڑے بڑے ادیب اور عربی کے ادیب، اردو کے ادیب، اردو شاعریوں کا مطبع نگاہ بدل جاتا ہے، اردو کا انداز بدل جاتا ہے، اردو کے اندر چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، اردو کے اندر تشبیہ اور استعارہ پیدا ہو جاتا ہے. اردو کو شعر العجم جیسی کتاب جو شعر العجم جیسی کتاب اردو کے اندر لکھ کر اور اس کے اندر اس فارسی کے شاعروں کا جو تعارف کرایا علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے، وہ ایک طرح سے علامہ اقبال کو ہر طرح کیا ہے جھجھوڑتا ہوا نظر آتا ہے. چنانچہ 1912 میں جب علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے مذہبی، اخلاقی، سیاسی، شہر آسوب اسلام جیسی نظمیں لکھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر نظمیں لکھی، مسجد نبوی اور اس طریقے سے عدل جہانگیری کے اوپر نظمیں لکھی، بڑی مشہور یہ سب نظمیں ہیں.
ان نظموں کے اندر لکھا ہے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہ وہی نظمیں جو سیاسی اور انقلابی رہنماؤں کی نظمیں تھیں، جن کا دار و مدار بالکل حقیقت کے اوپر مبنی تھا، جو مبالغہ آرائی سے بالکل ماورا تھیں، پرے تھیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے جب وہ نظمیں لکھی تو لوگ جو ما فوق الفطرت عناصر میں جو شاعر پڑے ہوئے تھے، جو طرح طرح کے خرافات میں پڑے ہوئے تھے، عشق و عاشقی میں پڑے ہوئے تھے، اپنے وقت کی گزاری میں پڑے ہوئے تھے، علامہ شبلی نعمانی کی یہ نظمیں گرچہ کی یہ نظمیں وقتی تھیں، ہنگامی تھیں، گرچہ کی یہ نظمیں مذہبی تھیں یا دینی تھیں اور اخلاقی تھیں. افلاس شدہ سید پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھی ہاتھوں کی ہتھیلیاں، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی نظمیں لکھی اور یہ نظمیں ایسی اثر انداز ہوئی کہ بہت سارے شاعروں نے، بہت سارے لوگوں نے اس کی پیروی کی اور بہت سارے لوگوں نے اس کی اتباع کی. لکھا ہے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہ جب علامہ شبلی نعمانی نے یہ نظمیں لکھی تو علامہ شبلی نعمانی کا اس طرز کو اختیار کرتے ہوئے جو بانگ درا کے اندر جو بھی نظمیں، بانگ درا کے اندر جو بھی نظمیں، گرچہ کہ ان کا فکر اور اس کا فن علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی نظموں سے اونچا اٹھا ہوا ہے، لیکن وہ سب کی سب جو فکر نظر آتی ہے وہ علامہ شبلی کی نظر آتی ہے، وہ علامہ شبلی کی نظر آتی ہے جس کو اقبال نے تتبع کیا ہے، جس کے اقبال نے پیروی کی ہے. اور اقبال کو اتنی زیادہ لوگوں نے اور اتنی زیادہ ادیبوں نے، کیونکہ اقبال کی شاعری کے اندر وہ چیز تھی کہ ادیبوں کو مجبور ہونا پڑا، لوگوں کو مجبور ہونا پڑا، اور اس کے اندر ایسی جوش ایمانی تھی، حرارت تھی، عظمت رفتہ کی بحالی تھی، اسلام کی بلندی کی، عظمت کی اور اسلام کی اہمیت کی. وہ سارے نظموں کے اندر وہ چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو مجبور ہونا پڑا کہ علامہ اقبال کی شاعری کو لوگ مطالعہ کریں، اس کے اوپر مقالات لکھیں اور اس کے بارے میں سمجھیں. چنانچہ جب علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کا 1914 میں انتقال ہو جاتا ہے، 1914 میں انتقال ہو جاتا ہے، بانگ درا کے اندر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے شبلی اور حالی کے نام سے ایک نظم لکھی ہے. شبلی اور حالی کے نام سے ایک نظم لکھی ہے اور بانگ درا کے اندر کلیات اقبال کے اندر وہ نظم موجود ہے، چونکہ اسی سال میں حالی کا بھی انتقال ہوتا ہے اور اسی سال میں شبلی کا بھی انتقال ہوتا ہے. خاموش ہو گئے چمستاں کے رازدار، سرمایہ گداز تھی جن کی نوائے درد، شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستان، حالی بھی ہو گیا سوئے فردوس رہنورد. یہ کیا ہے؟ یہ اشعار ہیں جو اس کے اندر جو ہے موجود ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً کیا ہے، علامہ اقبال نے شبلی سے بہت ساری چیزیں حاصل کی ہیں اور فکری جو تتبع ہے اور وہ چیزیں ہیں جو پیروی ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے اقبال اور مشاہیر اور اس طریقے سے اقبال اور دبستان شبلی اور اس طریقے سے اقبال اور شبلی کا کیا تعلق تھا، بہت سارے لوگوں نے اپنے مقالات کے اندر اظہار کیا ہے. اور ان مقالات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یقیناً علامہ اقبال گرج کی بلندی کی اس چوٹی کے اوپر ہیں کہ جہاں پہ علامہ شبلی نہیں پہنچے، مگر علامہ شبلی بنیادی پتھر ہے، ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، ان کو کھرچا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ علامہ شبلی نے بنیاد رکھی ہے. علامہ اقبال کا گرچہ کی درخت تناور بن گیا. اور جب علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبی لکھی، آخری کے اندر ان کے قبر مبارک کے اوپر یہ شعر جو ہے یہ کندہ ہے، لکھا ہوا ہے، عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستانے غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا. علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کے قبر کے اوپر یہ شعر کندہ ہے اور اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس بات کی طرف جو ہے بلاتا ہے کہ ساری دنیا کا دار و مدار، ساری دنیا کی کامیابی کا دار و مدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر مظہر ہے، مضمر ہے، اسی کے اندر چھپا ہے. اور اسی بات کو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بھی بات فرمائی ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا مطمع نگاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آ کر رکتا ہے
ہے اور دونوں یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو، متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر بلندیوں کی طرف جانا ہے تو انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آنا ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ایک مرتبہ سید سلیمان ندوی نے، ڈاکٹر الیاس اعظمی نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ افغانستان میں سید سلیمان ندوی علامہ اقبال کے ساتھ گھوم رہے تھے، ساتھ میں مسعود علی ندوی بھی تھے۔ سید سلیمان ندوی نے فرمایا کہ علامہ اقبال کے جب تک اشعار ہندوستان کے اندر زندہ رہیں گے تب تک اسلام زندہ رہے گا۔ ہندوستان کے اندر جب تک علامہ اقبال کے اشعار رہیں گے تب تک ہندوستان کے اندر اسلام زندہ رہے گا۔ علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی، نہیں ایسا مت کہو، بلکہ جب تک دارالمصنفین کی تصنیفات رہیں گی تب تک اسلام زندہ رہے گا۔ تب تک کیا ہے؟ اسلام زندہ رہے گا۔ دارالمصنفین نے الفاروق کا اجرا فرمایا، دارالمصنفین نے سیرت النبی، المامون، الغزالی اور یہ سب جو کتابیں ہیں، اور معارف کے اندر ہزاروں سینکڑوں قسم کی جو ہے باتیں، ہر مہینے کے اندر ایک معارف، ایک پرچہ نکلتا ہے جو پورے ہندوستان کے اندر پہنچتا ہے۔ معارف کے اندر علامہ اقبال کی ساری نظمیں قریباً جو ہے چھپی ہوئی ہیں۔ معارف کے اندر علامہ اقبال کے اوپر بہت سارے مضامین لکھے ہوئے۔ علامہ اقبال نے خود اپنے زمانے میں تبصرے کے لیے اپنے مجموعے کلام، بانگ درا، ضرب کلیم اور اس طریقے سے جو بھی ان کے جو ہے وہ سارے جو ہے بھیجتے رہے۔ اب وہاں پہ جو ہے سر مسعود ندوی نے فرمایا، نہیں سید صاحب، نہیں اقبال صاحب، اس جملے کو اس طرح کر لیا جائے، اس جملے کو اس طرح کر دیا جائے کہ جب تک ہندوستان کے اندر اقبال کی شاعری اور دارالمصنفین کی تصنیفات رہیں گی، کوئی ہندوستان کے مسلمانوں کو نہیں مٹا سکتا، کوئی ہندوستان سے اسلام کو نہیں ہٹا سکتا۔ تب تک کیا ہے؟ بس شرط یہ ہے کہ لوگ کیا ہے علامہ اقبال کی شاعری کا مطالعہ کریں اور لوگ کیا ہے دارالمصنفین کے تصنیفات کا مطالعہ کریں، اور وہاں پہ یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ دارالمصنفین کی سب سے اہم جو تصنیف ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور علامہ اقبال کی جو شاعری کا سب سے اہم مطمع اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کیا فرماتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، کچھ بتاؤ تو صحیح تم بھی مسلمان بھی ہو، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یقین مانو یہ دونوں بزرگ علامہ اقبال اور علامہ شبلی نعمانی یہ ایسی شخصیت ہیں کہ اس کا جو ہے تعارف کرانا، اس کا مطالعہ کرانا اپنی اولادوں کے اوپر، ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کی زندگی کا اور ان کی تصنیفات کا، ان کی شاعری کا مطالعہ کریں تاکہ ایمان کی حرارت پیدا ہو، تاکہ اسلام کی سربلندی ہو، تاکہ اسلام کی عظمت رفتہ بحال ہو جائے، اور ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس لیکچر کو، اس محفل کو اور ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسی محفل میں شرکت کا موقع دیا اور پھر اس وجہ سے ان کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے کہ صرف ایک ٹیلی فون کال، کیونکہ وہ جو ہمارے مخرج تھے جن کا اعلان کیا جا چکا تھا، انہوں نے جو ہے عیاش شیخ صاحب، انہوں نے 2 دن 3 دن پہلے یہ کہا کہ میں نہیں شروع کر سکتا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انتخاب کس طریقے کا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر معلوماتی لیکچر رہا ہے۔ ویسے تو آپ مولانا سے واقف ہیں، وہ ہمیشہ جمعہ میں ہمیں ہمارے پاس خطاب کرتے ہیں، ہمیشہ پہلا جمعہ ان کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمیں ایسے تبدیلی لانے کی کا موقع ملا کہ جس کی وجہ سے یہ لیکچر جو ہے بہت ہی کارآمد، اور مگر ایک بات ہے، آپ نے شبلی کے بارے میں اس قدر سنا، میرا خیال ہے کہ شبلی کا مطالعہ بھی کیا، اقبال کا تو آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں، شبلی کا مطالعہ اتفاق کی بات ہے کہ آج اقبال سے جوڑ دیا گیا شبلی، لیکن اب آپ اقبال کی بنیاد سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شبلی سے واقف ہونا ضرور ہے۔ مطالعہ کیجیے شبلی، یعنی کہ ماہوا کے اچھا لیکچر تھا، اچھا لگے
جتنا شبیر بنیادی کام کیا ہے وہ آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ویب سائٹ جو لگائے ہیں ہمارے مقرر صاحب، اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا. ویب سائٹ کے لیے